والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سب حضرات. صدر ذی وقار استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحبزادہ حضرت مولانا مفتی محمد سعید احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم مجمع دے اندر تشریف فرما میرے معزز علماء کرام قراء عظام اور صاحب صد تکریم میرے حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز طلباء کرام مبارکباد دے مستحق ہی میں تسا حضرات
کہ اس مقام تے اتے اللہ دے دین دے ادارے دی بنیاد رکھی ویندی پئی ہے. اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے مساجد اور مدارس جس مقام تے بھی قائم ہوویں انہاں دی وجہ کر کے آسمانہ دے اتوں اس پورے علاقے دے اتے اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہو. جماعت والے ساتھی سرائکی نہیں سمجھتے اردو ہے؟ اردو اچھا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس طرح پر رات کی تاریکی میں جب اندھیرا چھا جاتا ہے آپ زمین سے کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ کریں تو آپ کو سوائے چاند اور ستاروں کی روشنی کے، سوائے ستاروں کی چمک اور دمک کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. گھٹا ٹوپ اندھیرا نظر آتا ہے. اسی طرح پر توجہ میری طرف فرمائیں، اسی طرح پر رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں آسمان والی مخلوق یعنی ملائکۃ اللہ اگر وہ اوپر سے نیچے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو زمین پر انہیں پوری کائنات اندھیر نظر آتی ہے، ماں سوائے ان مساجد اور مدارس کے کہ یہ ملائکہ کو ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے تمہیں زمین سے چاند اور ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ڈائریکٹلی اللہ کے انوارات اور تجلیات، برکات، اس کے نزول کا محور اور مرکز یہ مساجد اور مدارس دینیہ ہیں. اب آپ کی طرف آئیں تو آپ لوگ صبح و شام، دن رات ہوٹلوں پر، چوکوں پر، محلوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں یہ تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ مدارس، یہ مساجد مولویوں نے اپنے پیٹ کی خاطر بنائے ہیں. تو سمجھ تو بھی قربان تھے گا. لوگ، میں عرض کر رہا ہوں، دن رات یہ پراپگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میاں مولویوں نے یہ مدرسے پیٹ کے لیے بنائے ہیں، یہ مساجد روٹی روزی کے لیے بنائی ہے، کھانے پینے کا ڈھونگ ہے، فیکٹریاں ہیں.
اس قسم کے جو بھی مغلظات لوگوں کی زبان پر آتے ہیں کہتے ہوئے رکتے نہیں ہیں. دن رات یہی پراپگنڈا ہے اور اس کے پیچھے یہود و ہنود کا ہاتھ ہے. آپ لوگ بطور مہرہ استعمال ہوتے ہیں اور مدارس کو، مساجد کو، علماء کو، طلباء کو مطعون کرتے ہوئے یہ اس پراپگنڈے کا حصہ بنتے ہیں کہ جناب چھوڑو جی، او جی چھڈو جی، کہ یہ مولویوں نے پیٹ کا دھندا بنایا ہے، پیٹ کا پروگرام بنایا ہے، روٹی روزی کا پروگرام بنایا ہے. میرے دوستو، جوالی والو، یہ میں اللہ کا قرآن گواہ کر کے عرض کرتا ہوں، خدا کا قرآن گواہ کر کے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے یہ مساجد، یہ مدارس پیٹ کے لیے نہیں بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے بنائے. مسجد میں بیٹھا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کا قرآن سامنے ہے، میں عرض کر رہا ہوں، علماء کا جمع غفیر ہے کہ ہم یہ مدارس بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں محض حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر. ہمارا رزاق اللہ ہے، روٹی دینے والا اللہ ہے. وہ جو پتھروں میں کیڑوں کو نہیں بھولتا، جو اس کے نام لیوا ہے وہ ان کو کیسے بھول سکتا ہے؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے آئے، میرے آقا نے مدینہ طیبہ کے اندر سب سے پہلے کوئی اپنا مکان نہیں بنوایا، سب سے پہلے کوئی اپنا محل نہیں بنوایا، سب سے پہلے کوئی ازواج مطہرات کے حجرات نہیں بنوائے. میرے آقا نے مدینہ منورہ کے اندر اور کوئی ایسی عمارت تعمیر نہیں کرائی، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ کے اندر آئے، میرے محبوب نے ایک زمین کا قطعہ پسند فرمایا، ایک زمین کا ٹکڑا پسند فرمایا اور پوچھا اہل مدینہ سے یہ زمین کس کی ہے؟ بتلایا گیا دو یتیم بچے ہیں، سہل و سہیل ان کا نام ہے، یہ زمین ان کی ہے. میرے آقا نے فرمایا میں محمد کو یہ زمین پسند آئی ہے، ان بچوں کو بلاؤ، میں اس مقام پر، اس زمین پر مسجد نبوی تیار کرنا چاہتا ہوں. بچے بلوائے گئے، میرے آقا نے، میرے محبوب نے اپنا مدعا پیش کیا، اظہار فرمایا او بچوں میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میں ہجرت کر کے آیا ہوں، میں اس مقام پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں. بچے کہنے لگے آقا فدا کا بھی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ زمین کا ٹکڑا کیا ہے، ہم آپ کے لیے قربان ہیں،
یہ زمین کیا چیز ہے، یہ بھی آپ کی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا نہ بچوں، میں محمد یتیموں کا حق لینے کے لیے نہیں آیا، یتیموں کا حق کھانے کے لیے نہیں آیا، میں تو یتیموں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے آیا ہوں۔ ان اشتریت بثمن، یہ زمین میں پیسوں کے ساتھ خرید کروں گا، ایسے نہیں لیتا۔ ایسے ہوتے آج کے پیر فقیر، جی بھائی، لکڑ ہضم پتھر ہضم، آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو، جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے، ون وے ٹریفک ہے، آؤ تو بھی لے کے آؤ، جاؤ تو بھی کچھ دے کے جاؤ۔ میرے محبوب نے، میرے آقا نے تعلیم دی امت کو کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین ایسے نہیں لینا چاہتا، ہدیہ نہیں لینا چاہتا، تحفہ نہیں لینا چاہتا، تبرک کے طور پر۔ فرمایا ان اشتریت بثمن، میں تو پیسے دوں گا، پیسوں سے خرید کروں گا۔ بچے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہجرت کر کے آئے ہو، گھر چھوڑ کر آئے ہو، وطن چھوڑ کر آئے ہو، معلومتا گھر مکان زرزمین چھوڑ کر آئے ہو، غریب الوطن و مسافر ہو، آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، آپ کہاں سے دیں گے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب بچوں نے یہ بات کی، میرے آقا کے غلام بے دام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفور جذبات سے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے او بچوں، زمین دینے کی آمادگی کا اظہار تم کرو، مسجد میرے آقا کی بنے گی اور پیسے ابو بکر صدیق کے خرچ ہوں گے، پیسے میں خرچ کروں گا۔ آج جس صدیق اکبر سے لوگ فدق کا حساب مانگتے ہیں، جس صدیق اکبر کو لوگ نعوذ باللہ غاصب خائن کا طعنہ دیتے ہیں جی کہ نبی کی ہر چیز لے گیا، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صدیق اکبر نے نبوت کو ہر چیز دی ہے، لیا کچھ نہیں ہے، لیا زور سے بولے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا دن قیامت کے اللہ کے بھرے دربار میں فرمائیں گے میرا اللہ، میں محمد دنیا میں تمام لوگوں کے قرضے اتار کر آیا ہوں ما سوائے ابو بکر صدیق کے، فإن له عندنا ید، ابو بکر وہ ہستی ہے کہ میں محمد اس کا مقروض آیا ہوں، اللہ میں اس صدیق کے قرضے نہیں اتار سکا، تو اپنی رحمت فضل و کرم سے اپنے نبی کے قرضے اتار کر صدیق کے سامنے مجھے کر دے۔ جوانی کے دوستو، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بچوں، پیسوں کی فکر نہ کرو، مسجد میرے آقا کی بنے گی، مسجد حضور کی بنے گی، مسجد نبوی بنے گی، زمین کے پیسے ابو بکر صدیق خرچ کرے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو میرے آقا نے جب یہ زمین خرید کی تو اس زمین پر میرے محبوب نے ایسی مسجد کی بنیاد رکھی، ایسی مسجد کی بنیاد رکھی، فرمایا جو بندہ ایک نماز میری مسجد میں پڑھ لے گا، ایک نماز کے بدلے
50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ مسجد ایسی مسجد نبوی ہے کہ جس کے ساتھ میرے آقا کے گھر آئیں، جو گھر اس مسجد کے اندر شامل، جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر سے لے کر، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک یہ ٹکڑا جو ہے، یہ فرمایا جنت کا اعلیٰ ٹکڑا ہے۔ تو سب سے پہلے میرے آقا نے مدینہ منورہ میں کس چیز کی بنیاد رکھی؟ مسجد کی۔ جو کام میرے آقا کریں وہ کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولے، کیا بن جاتا ہے؟ سنت بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ سنت بن جاتا ہے، دین بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ دین۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں دین کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دین یہ ہے کہ حکم اللہ کا ہو۔ حکم کس کا ہو؟ اللہ کا ہو۔ طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہو۔ عمل صحابہ و اہل بیت کا ہو۔ اسے دین کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ طریقہ کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کس کا؟ صحابہ و اہل بیت کا۔ یہ کیا بن جاتا ہے؟ دین بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد بنائی۔ ہم مولوی بھی کیا بناتے ہیں؟ بولنے تو صحیح ہے نا؟ کیا بناتے ہیں؟ مسجد۔ کیا بناتے ہیں؟ مسجد۔ یہ عربی کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ بولے نا، بولے تو صحیح ہے۔ مسجد یہ عربی کا زبان، کیونکہ ہمارا سارا دین جو ہے وہ عربی میں ہے۔ دین کون سی زبان میں ہے؟ کلمہ بولے بولے عربی، آذان، نماز، قرآن، حدیث پاک، نماز جنازہ، قبر کے سوال و جواب، دن قیامت کے جنتیوں کی زبان، میرے آقا کی بولی زبان، اللہ کی زبان عربی۔ ثابت ہوا جو عربی میں ہے وہ دین ہے، جو عربی میں نہیں وہ دین بولے نہیں ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ کس کی زبان ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ یہ جب ہم پڑھنے لگتے ہیں نا، مولانا آپ کو ایک لطیفہ سنا، یہ پڑھنے لگتے ہیں نا ہم، ابتدا میں سب سے پہلے ہمیں قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، چھوٹے سے 9 بھتی قاعدہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس میں سب سے پہلے جو پڑھائے جاتے ہیں وہ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ کون سے حروف؟ حروف تہجی۔ حروف تہجی انہیں کہا جاتا ہے جو ہر زبان کی، ہر بولی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اسی پر زبان کی آگے بنیاد چلتی ہے۔ اب وہ عربی زبان کے وہ حروف تہجی، سجی کتنے؟ 29 ہے۔ کتنے ہیں؟ کتنے؟ 29۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد،
طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا، عربی میں۔ اگر آپ اردو کے حروف تہجی دیکھیں، اس میں الف بے پے تے ٹے سے جیم چیم یا چے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہے خے دال ڈال زال رے اڑے، ایسے ہے نا، غلط پڑھ رہا ہوں میں ایسے، زے یوئے سین شین فے قاف کاف گاف، عربی میں گاف بولے نہیں ہے، ڑے عربی میں ہے نہیں ہے۔ ابھی ہم بیٹھے تھے کمرے میں، تو استاد محترم میں گپ لگا رہے تھے کہ یہاں لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مولوی 11ویں کو نہیں مانتے، یہ مولوی بولے کس کو نہیں مانتے؟ 11ویں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھائی 11ویں دین ہے؟ نہیں دین ہے۔ میں نے کہا دین تو ہے عربی میں، دین کی زبان میں ہے بولے نا، عربی میں۔ تو عربی میں فا تو ہے، قوف بھی ہے، کاف بھی، لیکن گاف بولے نا، گاف عربی میں نہیں ہے گاف بولے نہیں ہے۔ تو 11 گاف 11ویں، تو گاف تو عربی میں ہے نہیں، فلہذا دین کون سی زبان میں ہے بولے تو صحیح، عربی میں، تو 11ویں تو دین میں ہے نہیں ہے۔ بات چل رہی تھی مسجد کی، حضرت کو اٹھاؤ، میں آپ کے لیے اردو بول رہا ہوں، یہ بھائی دوستو بزرگو ہمارا بات سنو، جماعت کا بیان نہیں ہے کہ ایسے نیند میں بیٹھے رہو، بات سنو۔ میں نے بات کی تھی کہ مسجد ہم کیا بناتے ہیں؟ مسجد، مسجد ہے عربی، ادھر بنتا ہے امام با ڑا با ڑا، تو لے جو ہے یہ عربی میں بولے نہیں ہے۔ جب عربی میں نہیں ہے تو پھر باڑا بھی دین میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ باڑا آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام بار گاہ، امام بار گاہ۔ میں نے کہا جب گاہ کہا تو پھر بھی تو یہ گاف آ گیا، تو گاف جو ہے یہ عربی میں نہیں ہے، تو دین ہے عربی میں۔ جب عربی میں وہ نہیں تو دین ہے بولے نہیں۔ وہ کہتے ہیں مول صاحب آپ نے تو ہمیں 6 و 5 میں ڈال دیا۔ کس میں ڈال دیا؟ حضرت صاحب 6 و 5 میں ڈال دیا۔ میں نے کہا شش یہ فارسی کا لفظ ہے، 5 یہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ شش 6 کو کہتے ہیں، 5 5 کو کہتے ہیں، 6 تے 5 پھر بھی کیا بولے نا کیا 11۔ تو جس مسئلے میں جو مسئلہ 6 و 5 میں پڑ جائے، 11 کے حصے میں آ جائے، وہ دین۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے۔ مسجد عربی ہے، بنیاد کس نے رکھی؟ میرے آقا نے۔ کس نے رکھی؟ میرے آقا نے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا تھا کہ میرے آقا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر سب سے پہلے
اپنا گھر نہیں بنوایا، محل نہیں بنوایا، مکان نہیں بنوایا، ازواج مطہرات کے حجرات نہیں بنوائے، بلکہ سب سے پہلے زمین پسند فرمائی اور میرے آقا نے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور اس سے بڑھ کر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مستریوں کی فہرست تیار فرمائی، مزدوروں کی بھی فہرست تیار کی۔ جہاں مزدوروں کی فہرست تیار ہو رہی تھی، نام لکھے جا رہے تھے کہ یہ مسجد کے لیے مزدوری کا کام کریں گے، اس فہرست کے اندر میرے آقا محمد رسول اللہ نے بھی اپنا نام لکھوا دیا۔ دنیا کو بتلانے کے لیے کہ مسجد بنانا، مسجد کے لیے مزدوری کرنا، یہ بھی میں محمد کی سنت ہے۔ میرے آقا نے مزدوروں کی فہرست میں اپنے نام، اپنا نام نامی لکھوایا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم تعمیر مسجد کے لیے پتھر اٹھا رہے تھے، جہاں پر ہم دو دو پتھر اٹھاتے تھے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین تین پتھر اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر میں اپنا حصہ لا ڈال رہے تھے۔ پھر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی مسجد کے اندر میرے آقا نے ایک مدرسہ قائم فرمایا، جس مدرسے کا نام مدرسۃ الصفہ رکھا۔ اور وہ صفہ کی جگہ آج بھی اگر آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو، آج بھی اللہ آپ کو لے جائے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس ہی، حجرہ اقدس کے پاس ہی وہ تھڑا اصحاب صفہ کا موجود ہے، جس کی بنیاد میرے آقا نے مدرسۃ الصفہ کے نام سے رکھی تھی۔ وہاں پر بیٹھ کر آپ میرے آقا قال اللہ قال الرسول کی تعلیم دیتے تھے، صحابہ قرآن پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، بھوکے پیاسے وہیں پر بیٹھے رہتے، کھانا ملتا نہ ملتا۔ ابو ہریرہ جیسی شخصیت فرماتے ہیں تین دن گزر جاتے، چار دن گزر جاتے، میں بھوک برداشت کرتا، پیاس برداشت کرتا، لیکن اس مدرسۃ الصفہ کی جگہ کو نہ چھوڑتا کہ مبادا میرے آقا تشریف لائیں، کوئی بیان فرمائے اور میں اس میں غیر حاضر ہو جاؤں، مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ وہیں پر بیٹھ کر اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کو صحابہ کرام حاصل کیا کرتے تھے۔ تو میں نے ابتدائی تقریر میں یہ دعویٰ کیا، لوگ کہتے ہیں مولوی پیٹ کے لیے مدرسہ بناتے ہیں، پیٹ کے لیے مسجد بناتے ہیں۔ میں قرآن و حدیث سے ثابت کر رہا ہوں کہ ہم پیٹ کے لیے نہیں بناتے، بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے بناتے ہیں۔ مسجد سب سے پہلے کس نے بنائی؟ میرے آقا نے۔ مدرسہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ میرے آقا نے۔ اور پھر یہ ہمارا کمال نہیں ہے، مفتی صاحب کا کمال نہیں ہے، مولانا ثناء اللہ صاحب کا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا۔ کہ یہ جو ہماری کتاب ہے نا، یہ جو اللہ کا قرآن ہے نا، ہم نے اس کے وارث پیدا کیے ہیں۔ کیا پیدا کیے؟ اس کے وارث پیدا کیے ہیں، من عبادنا،
اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے، جن کو چن لیا ہے، چن چن کر ہم نے اپنی کتاب کے وارث بنا دیے ہیں، اور وہ قیامت کی صبح تک وراثت ان میں چلتی رہے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ قوم کا کون ہے، یہ سید ہے، یہ قریشی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ جام ہے، یہ ملک ہے۔ فرمایا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ موچی ہے، پاولی ہے، کس قوم کا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر کیا چیز ہے۔ بولے نا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے یہ شعبے، یہ قبیلے، یہ خاندان بنائے پہچان کے لیے، لِتَعَارَفُوا، پہچان ہو جائے۔ ورنہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ تکریم والا، اِنَّ اکرمکم، سب سے زیادہ تکریم و عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ میری نہ مانو، قرآن کی تو مانو۔ یہ ابھی ماہ رمضان گزرا ہے نا کہ نہیں گزرا؟ بولے گزرا ہے نا؟ روزے رکھے تھے؟ بندہ ایک آئے، بول سب عید کا لڑے، کل پرسوں ہیں، میں کہ روزے رکھے نہیں، ٹھڈا سا بھرے سے، ہاں یارا بس این ماری رہ گئے۔ این ماری تاں رہ گئے ہیں، ویسے عید دا نسو تُزا روزے دا پوچھن شروع کر لیتے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ نے ماہ رمضان میں روزے رکھے، جن لوگوں نے رکھے علماء سے پوچھیں روزے کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے، پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، کس لیے؟ کہ لعلکم تتقون، تاکہ کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار، متقی۔ کیا معنی؟ اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ سے زور سے بولے، ڈرنے والے۔ روزے کا مقصد کہ یہ خدا سے ڈر رہا ہے۔ کیسے ڈر رہا ہے؟ آپ دیکھیں، بند کمرہ ہے، کھڑکیاں، دروازے، ہر چیز بند ہے، سخت گرمی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کھانے کو دل کر رہا ہے، پینے کو من کر رہا ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر کھا پی کر باہر چلا جائے، لوگ پوچھیں روزہ ہے، کہہ دے جی ہاں روزہ ہے، لوگ اعتبار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پھر بھی کریں گے، لیکن یہ اس وقت میں کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا اللہ۔ بولے نا، اللہ وہ تو دیکھ رہا ہے، اسی لیے اس کا ڈر ہے۔ اس کا کیا ہے؟ ڈر ہے۔ اب رمضان گزر چکا، وہ ایک کورس تھا۔ کیا تھا؟ کورس تھا، ایک ٹریننگ تھی۔ ہم دل میں دیکھیں، گریبان میں جھانکیں کہ اگر تو اب بھی ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے تو ہم نے رمضان کامیابی سے گزارا، اور اگر خوف نہیں ہے تو وہی اللہ کا ڈر، خوف
خوف چرندہ کا بھی ہے، خوف درندے کا بھی ہے، چور کو خوف پولیس کا بھی ہے، ڈکیٹ کو خوف پولیس کا بھی ہے، لیکن وہ اس وقت ہے جب پولیس سامنے آئے گی، درندہ سامنے آئے گا، چرندہ سامنے آئے گا۔ لیکن اللہ کا خوف، تم اکیلے ہو، تم گھر پر ہو، تم مسجد میں ہو، تم بازار میں ہو، تم دکان میں ہو، تم مکان میں ہو، کہیں بھی ہو، تو اس کا خوف، اب بولیں تو صحیح، اب اپنے دل کو ٹٹولیں، اب یہ ہے تو ہمارا رمضان کامیابی سے گزرا، اگر نہیں ہے تو پھر جن لوگوں کے دلوں میں یہ خوف تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی ہے، دو یتیم بچیاں آتی ہیں، یتیم بچیاں آتی ہیں، آ کے پوچھتی ہیں، اے چچا جان، اے چچا جان، آپ کو منصب خلافت پر بٹھایا گیا ہے؟ جی ہاں، مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ چچا جان، آپ کے پیش راؤ، آپ سے پہلے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، حوالی مدینہ سے بھی آگے دور ہمارا گھر ہے، ہم یتیم بچیاں ہیں، ہمارا باپ نہیں ہے، ہم 7 بہنیں ہیں، چھوٹی بڑی، اور ہمارا ذریعہ معاش اور کوئی نہیں ہے، ہماری چند بکریاں ہیں جو چھوٹی بہنیں چراتی ہیں، ہم دودھ نہیں نکال سکتی، دودھ نہیں دو سکتی۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے بعد تشریف لایا کرتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دو کر دیتے تھے، ہماری بکریوں سے کے تھنوں سے دودھ نکال کر دیتے تھے، ہم کچھ گھر میں استعمال کرتے، کھانا کھاتے، روٹی کھاتے، اس دودھ کے ساتھ کچھ بازار میں بیچ دیتے، جس سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے، آپ خلیفت کے منصب پر آئے ہیں، چچا جان کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر فرمانے لگے، ابو بکر تم نے ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا؟ ابو بکر کیا کچھ کیا کرتے تھے؟ رو کے فرمانے لگے، بچیوں میں عمر حضور کے بعد ابو بکر کا خلیفہ ہوں، جو کام ابو بکر سر انجام دیا کرتے تھے میں وہی کام سر انجام دیا کرتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہر مقام پر، ہر جگہ پر۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کو لے کر جا رہی ہے زلیخا، ایک کمرہ بند، دروازہ بند، کنڈا بند، تالا بند، اگلے کمرے میں دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتویں کمرے کے اندر بند کر کے آپ کو کہتے ہیں ہی تلک، ہی تلک، میری طرف تشریف لاؤ، میری طرف آؤ۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں، یہ کہتی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یوسف میں نے دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، کنڈے بند کر دیے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں ہے،
آواز تک سننے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے پھر دائیں بائیں دیکھا، اس نے بھی جناب یوسف کے ساتھ دیکھا کہ ایک طرف ایک کونے میں اس کا بت پڑا ہوا تھا۔ فوراً بھاگی دوڑی، شاید یوسف اس کو دیکھ رہے ہیں، اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹہ اتار کر اس بت پر ڈال دیا۔ کہنے لگی یوسف اب بے پرواہ ہو جاؤ، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس بت پر میں نے دوپٹہ ڈال دیا ہے۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمانے لگے اے زلیخا تیرا خدا تیرا بت تو اتنا کچھ تھا، تو نے دوپٹہ ڈال دیا ہے، تو کہتی ہے وہ اب نہیں دیکھتا، لیکن میرا خدا تو وہ ہے جو ساتویں آسمان پر بیٹھ کر ساتوں زمینوں کے نیچے تک کو دیکھتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ بولے بھائی دیکھتا ہے۔ اگر یہ یقین بن جائے، اگر یہ ایمان بن جائے، خدا کی قسم پھر کوئی چور چوری نہیں کرے گا، ڈاکو ڈکیتی نہیں کرے گا۔ اگر یہ یقین بن جائے پھر کوئی کم تولنے والا کم نہیں تولے گا، کوئی کم ناپنے والا کم نہیں ناپے گا، کوئی زانی زنا نہیں کرے گا، کوئی شرابی شراب نہیں پیے گا، کہ اللہ زور سے بولیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہم زبان سے کہتے ہیں، ہمارا ایمان و یقین نہیں بنتا۔ یہ بیچارے جماعت والے تبلیغ والے کس لیے پھر رہے ہیں؟ یہی ایمان یہی یقین بنانے کے لیے دن رات یہ محنت کر رہے ہیں۔ کر رہے نہیں کر رہے؟ تانے سنتے ہیں، لوگ مسجدوں سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بولے ہم بھی ان کی بات سنتے نہیں سنتے، ہمارے بھلے کی کہتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ مدرسہ تمہارے بھلے کے لیے بنایا گیا، یہ مسجد تمہارے بھلے کے لیے بنائی گئی، لیکن آپ لوگ مولویوں کی بات نہیں سنتے۔ کیوں؟ ذہن ہے، ذہن ہے یہ ملا، یہ ملونٹے، یہ ملڑو، یہ کیا چیز ہے؟ ہمیں کہتے ہیں مول صاحب اسا سکے پیوں بادی کرہی نہیں مننی تو اڈی من گنو۔ ہم نے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانا، مولوی صاحب تمہارا کہنا کیسے مان؟ یہ تو کی بات نہیں ہے، میں تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ گزرا ہے، سنا ہے آپ نے نام اس کا؟ ہے ہندوستان کو فتح کیا، نیک بادشاہ تھا، بڑا اللہ والا تھا۔ حضرت عمر کی سنت ادا کرتے ہوئے رات کو وہ محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں پہرا دیا کرتا تھا۔ بادشاہ وقت لکھا ہے ہمیشہ سرگرداں پریشان رہتا تھا۔ پریشانی کی وجہ کسی نے پوچھی، کہنے لگا 3 چیزیں ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں، ان کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں۔ کون سی؟ کہنے لگا میں غزنی سے آیا ہوں، افغانستان سے، مجھے بتلایا گیا ہے کہ تیرے باپ کا نام سبکتگین تھا، تو سبکتگین کا بیٹا ہے۔ میرا ذہن مختل و پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس کا بیٹا ہوں یا کہ نہیں ہوں۔ اس کا بیٹا ہوں یا کہ نہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کہتے ہیں ان مولویوں کو دیکھتا ہوں نا میں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں،
کھانے کو گھر میں ہے کچھ نہیں، روٹی مانگ کے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے وارث ہیں۔ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم کس کے وارث ہیں؟ بولے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ روٹی گھر میں ہے نہیں، پاؤں میں جوتا ہے نہیں، میں سوچتا ہوں کہ کیسے وارث بن سکتے ہیں؟ یہ چیز مجھے ہر وقت پریشان کیے رکھتی ہے۔ تیسری، قیامت کے بارے میں۔ قیامت کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت ہوگی، کیسے ہوگی، کس طرح سے ہوگی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ تین باتیں۔ میری بھی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولے نا، آ رہی ہے نا؟ لکھا ہے ایک رات کے اندر، رات کو پہرا دے رہا ہے، شہر کے اندر چلتے چلتے ایک دور افتادہ بستی میں جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ ایک نوجوان بچہ پگڑی پہنے ہوئے آئے، میلے سے کپڑے آئے، پاؤں کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے، کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے آئے، ایک چوراہے کے اندر آئے اور چوراہے میں ایک کھتری ہندو کے گھر سے کچھ لائٹ ایسے آ رہی ہے، شاید کچھ اینٹیں ٹوٹی ہوئی تھیں، یہ اپنی کتاب اس روشنی کے سامنے لے جا کر پڑھتا ہے، پھر کتاب ایک طرف رکھتا ہے، سبق یاد کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے۔ یہ ایک ٹک دیکھے جا رہا ہے سلطان اس کو، پھر آ کے سلطان نے اس سے پوچھا، او بچے تو کون ہے؟ رات کے اس میں پہروے کیا پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا میاں وہ چوکیدار صاحب، میں مدرسے کا طالب العلم ہوں، یہ حدیث کی کتاب ہے، دن بھر میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، سبق یاد نہیں ہوتا، رات کو سبق یاد کرنے کے لیے میں یہاں پہ آتا ہوں۔ کہا تیرے گھر میں چراغ نہیں ہے؟ کہتا ہے چراغ تو ہے پر اس کے اندر تیل نہیں ہے جلانے کے لیے، غریب آدمی ہوں اس لیے یہاں آ کر اس روشنی کا آسرا لے کر حدیث کا سبق یاد کرتا ہوں۔ سلطان کو رحم آیا، سوچ میں پڑ گیا، اپنے ساتھ جو اس کے چل رہے تھے سیکورٹی گارڈ ان کو بلایا، اور سیکورٹی والا یہ لالٹین، یہ چراغ اس طالب العلم کو دے دو۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز، بھائی ہاتھ نہ ملائیں، بس تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، حضرت علامہ قریشی صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قریشی صاحب، ولی کامل حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب۔ نعرہ تکبیر۔ بات میری یاد ہے؟ سلطان محمود آ کے اس طالب العلم کو کہتا ہے جناب یہ چراغ میرا تیرے لیے ہے، یہ لالٹین میں تجھے دے رہا ہوں۔ او میاں لالٹین تو دے رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیل ڈلوا سکیں۔ اپنے سیکورٹی گارڈ سے سلطان نے کہا اس کو تیل سے بھر دو اور اندازاً 3 دن تک یہ تیل چلے گا، تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہر 3 دن کے بعد اس چراغ میں آ کر تیل ڈال جائے، تیل بھی جلے گا ہمارا جلے گا، یہ لالٹین آپ کے لیے ہے، آپ سبق یاد کرو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، طالب العلم خوشی خوشی سے گھر میں آ گیا اور یہ محمود غزنوی بادشاہ اپنے گھر چلا گیا، خوابگاہ میں سوتا ہے، دیکھ کہتا ہے آج کی رات بڑی سکون کی نیند آئی، مان اچانک خواب میں دیکھ رہا ہوں
कमरा मुअत्तर हो गया है, रोशन भी हो गया है। देखा तो बतलाने वाले ने बतलाया कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। कहते हैं मैं हड़बड़ा के उठ बैठा, कैफियत ख्वाब की है, मेरे आका तशरीफ लाए तो आकर आपने सबसे पहले फरमाया, ओ सबक्तगीन के बेटे, किसके बेटे? आपको अब ये लफ्ज नहीं आएगा। वो 3 तालिबुल इल्म थे, मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पुलिस वालों ने रोक लिया, मौलवियों को ताड़ते हैं वैसे, ओए रुक जाओ, रुक गए। तुम्हें पता नहीं है कि डबल सवारी पे पाबंदी है? उन्होंने कहा हुजूर हमें पता है, लेकिन वो पाबंदी तो डबल सवारी पे है, हम तो 3 हैं। डबल 2 तो नहीं, हम तो 3 हैं। मैंने कहा उल्लू फलाने ऐसे डबल 3 ये वो पाबंदी है, चलो नाम लिखवाओ। उन्होंने कहा जी माफ़ कर दो ये, नहीं कोई माफ़ी नहीं है, नाम लिखवाओ। फिर तालिब इल्म थे, इन्होंने कहा जी लिखो जी मेरा नाम है पुलिस वाले का हाथ ठहर गया, ये क्या नाम है? उन्होंने कहा ये क्या नाम है? मैंने कहा नाम है जी मेरा। चल छोड़, तू नहीं, दूसरा तू लिखवा। उन्होंने कहा जी मेरा नाम है फी बहरिल लुज्जी यग़शाहु। उसने कहा फिलान है, ऐसे नाम होते हैं? बोलो जी माँ बाप ने रखे, हमें क्या पता, नाम है हमारे। उन्होंने कहा जाओ भाग जाओ, नाम भी ऐसे रखते हो। तो सबक्तगीन सुल्तान महमूद गज़नवी का बाप, सुल्तान कहता है मेरे आका ने फरमाया, ओ सबक्तगीन के बेटे, आज तूने मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वारिस के लिए चराग का इंतज़ाम किया। मैं मोहम्मद दिन क़यामत के तुझे उंगली पकड़कर जन्नत में ले जाऊंगा। कहते हुए मेरी ज़िंदगी भर की ख़्वाहिश, जो 3 सवाल मेरे ज़हन में थे, मेरे आका ने एक ही जुमले में सारों का जवाब भी दे दिया। मुझे खुशखबरी भी सुना दी। मैं समझता था कि ये जो तालिबुल इल्म, ये मौलवी, ये कहते हैं हम हुजूर के वारिस हैं, हुजूर के दीन के वारिस हैं। मैं कहता था टूटी हुई जूती है, कपड़े सही नहीं हैं, खाने पीने को मिलता कुछ नहीं है, दावेदार हैं हुजूर के दीन के वारिस। मेरे आका ने खुद फरमा दिया कि ये मेरे दीन के कौन हैं? बोले वारिस है भाई। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों ने यहाँ मस्जिद बनाई और आज मदरसे का इफ्तिताह है, संग बुनियाद है, जिसके लिए पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, वली कामिल, वली इब्ने वली हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर कुरैशी साहब बावजूद तकलीफ़ के, बुखार था हज़रत को, मोहब्बत का तकाज़ा, आप तशरीफ़ लाए हैं। तो आप लोगों से मैं इस मदरसे के लिए चंदा तो नहीं मांगता, लेकिन ये अर्ज़ करूँगा कि इसमें पढ़ने के लिए बच्चों और बच्चियों को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? आहिस्ता से बोल रहे हैं, भेजेंगे? ज़रा ज़ोर से बोलें। इंशाअल्लाह से तो तलाक भी नहीं होती। पुख्ता कामिल यकीन से, दिल के इरादे से, भाई दुनियावी स्कूलों में लेकर जाते हो, हज़ारों रुपए दाखिला फ़ीस होती है, वर्दी होती है, किताबें, पेंसिलें, कापियाँ, उन सारे मराहिल से गुज़रना पड़ता है। यहाँ मदारिस वाले आपसे कुछ नहीं मांगते, आपसे
کچھ نہیں مانگتے، مفت پڑھاتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے گا۔ نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نہ محشر دا ڈرتے، نہ محشر دا ڈرتے، نہ دوزخ دا غم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، گناہگار امت تے جس دا دیانے، خطاکار امت تے جس دا دیانے، کرے ہر تے رحمت محمد دشانے، کرے ہر تے رحمت محمد دشانے، یو بے کسانال رکھ دا پرم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، محمد بے آسراں دا سہارا، محمد بے آسراں دا سہارا، نہیں اس دی رحمت دا کوئی کنارہ، یتیمات شفقت، یتیمات شفقت دی دم بدم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے۔ آخری مصرع، ہمیشہ محمد دی صفت و ثنا کر، ہمیشہ محمد دی صفت و ثنا کر، اے توڑوں تھیا تے احسان کم تر، تہی تیز رفتار تیری قلم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم۔